بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے 3 لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے، اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سید فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ اے ابا حضور، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سید فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اور اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی۔ شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا کہ حضرت، تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالحہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ جو اللہ پاک کی راہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے سعادت نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو بھی قربانی کی طاقت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اور اس ویڈیو کو عید سے پہلے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔